وہ کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ آف تھی۔ یارم سو گئے کیا؟ وہ کہتے ہوئے آگے آئی۔ یارم سو گئے کیا؟ وہ کہتے ہوئے بیڈ کے قریب آ کر پوچھنے لگی، جب کسی نے اچانک اسے اپنی باہوں میں لیا۔ ایسے ہی ابھی تو میری پیاری سی بیوی نے مجھے منایا تک نہیں۔ یارم نے جھک کر اس کی گال کو چوما۔ ڈارلنگ، کیسے مناؤ گی مجھے؟ وہ اسے باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر لے آیا۔ روح نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ آپ بتائیں کتنے ناراض ہیں؟ اسی حساب سے مناؤں گی، روح اس کے انداز میں بولی۔ بہت 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 زیادہ۔ یارم اس کی چھوٹی سی ناک کو چھو کر بولا۔ بہت 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 زیادہ؟ مطلب آسانی سے نہیں ماننے والے؟ روح نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ بالکل نہیں، بہت محنت کرنی پڑے گی میری چھوٹی سی جان کو۔ یارم نے مسکرا کر کہا، پھر تو نہیں منا پاؤں گی، کیونکہ میں نے کبھی اتنا زیادہ روٹھے ہوئے انسان کو نہیں منایا۔ یارم نے ایک جھٹکا دے کر اس کو اپنے اوپر کیا۔ ٹرائی تو کرو، میں جلدی مان جاؤں گا۔ یارم نے آفر دی۔ آنکھیں بند کریں۔ روح نے کہا، کس کرو گی؟ یارم نے مسکرا کر پوچھا۔ اف گندے، بند تو کریں پہلے۔ روح نے گھور کر کہا، بیبی اس اندھیرے میں تمہاری گھوریاں محسوس کر سکتا ہوں، لیکن کون سا کس کرتے ہوئے تم مجھے نظر آؤ گی؟ یارم شرارتی انداز میں بولا، لیکن کمرے میں اتنا اندھیرا بھی نہیں تھا کہ یارم کو نظر نہ آئے۔ باہر لگی لائٹنگ کی وجہ سے اندر کبھی لائٹ آن تو کبھی آف ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی تم کہتی ہو تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ یارم کا آج ارادہ پکا اسے کس لینے کا ہی تھا، تبھی تو اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ روح نے آہستگی سے اپنا آپ اس کی باہوں سے چھڑایا اور اس کے دل کے مقام پر لب رکھ دیے، پھر وہی اپنا کان رکھ کر لیٹ گئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے، اور یہ آواز۔ یارم، آپ کو پتہ ہے مجھے لگتا ہے آپ کی ہر دھڑکن کے ساتھ میرا نام پکار رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے آپ اپنی ہر سانس کے ساتھ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں آپ سے دور چلی جاؤں گی، لیکن میں غلط تھی۔ یارم، میں تو آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے سارم کے ہاتھوں طلاق کے کاغذات منگوائے تھے تم نے؟ یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں یارم، وہ پیپر میں نے نہیں منگوائے تھے، یا سارم بھائی خود لے کے آئے تھے۔ کل وہ مہندی پر آئیں گے نا، تو آپ خود ان سے پوچھ لیجیے گا۔ وہ کاغذات سارم بھائی خود لائے تھے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنے والے ہیں۔ روح نے کہا تو یارم کو ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے روح کو اتنی بڑی سزا دی، وہ بھی جس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ روح کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیبی، لیکن میں کس پھر بھی لوں گا، یارم نے معصومیت سے کہا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ بے اختیار مسکرائی۔ اور اگر میں نہ دوں تو؟ اب تو نخرے دکھانا بنتا تھا، مجھے لینا آتا ہے، بہتر ہے تم خود ہی دے دو۔ یہ شرم حیا ایک طرف رکھو اور مجھے کس کرو، ورنہ پھر بعد میں تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ بعد میں ایک کس پر تو ہرگز نہیں ماننے والا۔ اب کیا ایک کس پر ٹل جائیں گے؟ روح نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، لیکن اگر تم خود ایک کس دو گی تو تمہیں زیادہ دیر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ یارم، روح نے کچھ کہنا چاہا۔ تم ٹائم ویسٹ کر رہی ہو لڑکی، کس می۔ یارم نے اسے اپنے قریب کھینچا اور روح کی کمر پر ہاتھ ڈالا۔ روح نے پھر سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ روح،
آئی ایم ویٹنگ، یارم نے کہا۔ یارم آپ کو پتہ ہے مجھے سب کچھ پتہ ہے، روح اب کس میں؟ یارم نے اس کی بات کاٹی۔ اوکے بیبی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ یارم نے بات ختم کرتے ہوئے یارم کی آنکھیں بند تھیں۔ روح نے آخر ہار مان کر یارم کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ کمرے میں یارم کا قہقہا گونجا۔ آج تمہارا باڈی گارڈ کہاں ہے؟ یارم نے اس کے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو روح نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کہاں ہے تمہارا بیبی، تمہارا پالا شونو؟ یارم نے اس کی نقل اتاری۔ وہ معصومہ کے پاس ہے، وہ اسے معصومہ کی عادت ہو گئی ہے، بہت بہت پسند کرتا ہے، وہ بھی اسے میری طرح بہت پیار کرتی ہے۔ روح نے سر واپس اس کے سینے پر رکھا، جبکہ اس کی باتیں پھر سے شروع ہو چکی تھیں۔ اتنے دنوں سے یارم نے اس کی یہ باتیں نہیں سنی تھیں۔ کتنا مس کرتا تھا وہ اپنی پرانی روح کو۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ یارم بہت خوش تھا۔ معصومہ کچن میں پانی لینے آئی۔ اتفاق سے شارف بھی اسی وقت پانی لینے آ گیا۔ تم میرے پیچھے آئی ہو؟ معصومہ نے اسے پیچھے سے دیکھ کر پوچھا، اور اس کے ساتھ دوست کی طرح رہنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اس کے ساتھ اتنی روڈ ہو جاتی۔ اس وقت بھی وہ اس سے بہت روڈلی بات کر رہی تھی، جو کہ شارف کو بہت تپا گئی تھی۔ حور ہو تم یا آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری جس کے پیچھے آدھی رات کو میں کچن میں آؤں گا؟ معصومہ کا لہجہ اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے اسی کی طرح تلخ لہجے میں بولا، تمہیں پتہ ہے معصومہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو بہت ہی اوور سمارٹ سمجھ رہی ہو، لیکن بعد میں تمہیں پتہ چلا کہ تم ہو نہیں۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہارے پیار میں مرا جا رہا ہوں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ہمارا پلان تھا۔ تم سارم کو پسند کرنے لگی، لیکن وہ تمہیں دھوکہ دے رہا تھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تنہائی میں تمہارا مذاق اڑاتا ہوں گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے معصومہ۔ میں تو اپنی ہار کو قبول نہیں کر پایا۔ مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں اپنی محبت سے قائل کر لوں گا۔ میں تمہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو شاید تم بھی مجھے چاہنے لگو گی۔ تم اس دن سے مجھ سے ناراض ہو۔ اس دن کے بعد تم مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی، اور اگر کبھی تم نے مجھ سے بات کی ہے تو اتنا روڈلی۔ تم میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں، سارم نے تمہیں دھوکہ دے رہا تھا اور مجھے اپنا نشانہ بنا رہا تھا۔ میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تم سے روڈ ہونا مجھے چاہیے، ناراض مجھے ہونا چاہیے، نخرے مجھے دکھانے چاہیے، لیکن نہ جانے تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو۔ یہ سچ ہے معصومہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تم مجھے پہلے دن سے اچھی لگتی ہو۔ میں تمہارے سامنے ہمیشہ سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ تم ایک بار تو خود کو میری جگہ رکھ کے سوچو۔ اگر میری جگہ تم ہوتی اور میں تمہارے جذبات کے ساتھ ایسے کھیلتا تو تم کیا کرتی؟ کبھی زندگی میں تم نے مجھے منہ نہیں لگانا تھا، کیا پھر بھی اسی طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوتی؟ نہیں، تم تو اپنی ہی غلطی پر مجھ سے ناراض ہو گئی ہو۔
تم خود غلطی کر کے سزا مجھے دے رہی ہو، لیکن میں پھر بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے جلدی سے جلدی اپنا فیصلہ سنا دو تاکہ میں پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکوں۔ شارف نہ جانے کب کا جا چکا تھا، جبکہ معصومہ کتنی دیر سوچتی رہی۔ کیا وہ سچ میں اپنی غلطیوں کی سزا اسے دے رہی تھی؟ کیا جو کچھ ہوا اس میں غلطی صرف اس کی اپنی تھی؟ ابھی لیلا کو لا کر اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ مہندی کی رسم بس شروع ہونے ہی والی تھی۔ سب بے فکر ہو کر بیٹھے تھے جب اچانک صارم کے آنے سے پریشان ہو گئے۔ اسے یہاں کس نے بلایا ہے؟ کوئی بھی آج کے دن اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن صارم کو دیکھ کر سب کا منہ بن گیا تھا۔ جتنا برا تم نے کیا ہے صارم، اس کے بعد تو شاید میں تمہاری کبھی شکل بھی نہ دیکھنا پسند کرتا، لیکن کیا ہے کہ تم ہمارے جاننے والوں میں سے ہو۔ اس نے دوست کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، اسی لیے تمہیں اس شادی پہ بلایا۔ یارم نے مروتاً ویلکم کیا، جبکہ مائرہ اور عروہ کو خضر نے خود اسپیشلی انوائٹ کیا تھا۔ رسم شروع ہونے والی تھی۔ خضر کو لیلا کے ساتھ بٹھایا گیا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ گھورو مت، آج ہماری رسم ایک ساتھ ہوگی۔ ویسے بھی یہ شادی ہے، کوئی میدان جنگ نہیں جہاں ہم لڑتے لڑتے شادی کریں گے، ایسا میری گڑیا کا کہنا ہے۔ اب آرام سے بیٹھ جاؤ، کیونکہ تمہارے گھورنے سے بھی ہماری رسم ساتھ ہی ہوگی۔ وہ تھوڑا سا مزید اس کے قریب کھسکا۔ خضر، ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤ، میری گود میں بیٹھنا ہے کیا؟ لیلا نے تپ کر کہا۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، اگر جگہ کم پڑ گئی تو میں وہیں بیٹھ جاؤں گا، خضر نے آنکھ دبا کر کہا۔ ساری شادی کا مزہ کرکرا کر دیا تم نے، لیلا نے بھنا کر کہا۔ وہ جو خضر کی بے چینیوں کو انجوائے کر رہی تھی، خضر کا چھپ چھپ کر ان کے کمرے تک آنا، چھپ چھپ کر اسے دیکھنا، اس سے بات کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈنا، لیلا کو بہت مزہ آ رہا تھا، اور آج بھی وہ یہ سب کچھ انجوائے کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ رسم شروع ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے عروہ اور صارم نے ان کو مہندی لگائی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے۔ عروہ مسکراتے ہوئے لیلا سے ملی۔ اپنے لیے اپنی جیسی ڈھونڈی ہے، اچھا کیا، کم از کم تم تو کسی کی زندگی برباد نہیں کر رہے ہو، صارم نے خضر کو مہندی لگاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، لیکن خضر جواب میں کچھ نہیں بولا۔ اس وقت وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب یارم اور روح کی باری تھی۔ سب سے پہلے کیا لگاتے ہیں؟ یارم نے پوچھا۔ او ہو یارم، آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتہ، یہ تیل والی پیالی اٹھائیں اور تیل خضر بھائی کے سر پر لگائیں۔ روح نے طریقہ بتایا اور یارم نے پیالہ اٹھایا، اور اس کے بعد جو حرکت یارم نے کی وہ لیلا کے ساتھ سب کے کہہ کے بلند کر گئی۔ یارم نے پورے کا پورا پیالہ خضر کے سر پر انڈیل دیا۔ کیا ہوا؟ تم لوگ ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے ٹھیک کیا نا؟ یارم معصومیت سے بولا۔ یارم کے بچے، ذرا سا تیل لگانے کا کہا تھا، تو نے تو مجھے تیل میں نہلا دیا۔ پکا خضر دلہا بن کر کالا کلوٹا لگے گا۔ بیٹا تیری یہ شادی تو برباد ہو گئی۔ شارف نے لقمہ دیا۔
اب مہندی لگانی ہے یارم؟ یارم نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں لگانا میرے بھائی، تو نے جتنا لگا دیا ہے بہت ہے، تیرا آج کا کوٹا پورا ہو گیا۔ خضر نے اس کے سامنے ہاتھ باندھے۔ اب وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اوکے فائن، میں تو صرف رسم ادا کر رہا تھا، یارم نے معصومیت سے کہا، لیکن وہ اتنا معصوم تھا نہیں کہ کوئی اس کی باتوں میں آ جاتا۔ وہ ہنستے ہوئے ان کے قریب سے اٹھ گیا۔ میرے پیارے بھائی کو تیل سے نہلا دیا۔ روح ٹاول سے اس کا سر اور منہ صاف کرنے لگی۔ میری باری، شارف نے شور مچایا۔ ہاں اب آپ کی باری، روح نے مسکرا کر کہا تو وہ بھاگتے ہوئے آگے آیا اور خضر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ معصومہ تم بھی بیٹھ جاؤ، رسم کر لو، بعد میں اکیلی رہ جاؤ گی، یارم نے کہا تو شارف مسکرایا، جبکہ اس کے اس طرح سے مسکرانے پر نہ جانے کیوں معصومہ کو شرم نے آ گھیرا۔ چلو معصومہ، یارم نے پھر سے کہا تو معصومہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آ کر دوسری سائڈ پر بیٹھی اور رسم ادا کرنے لگی۔ معصومہ نے ایک نظر اٹھا کے سامنے کھڑے سارم کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں آج یہ شخص اسے بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ آج اس کے مقابلے میں شارف اسے اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ شارف دوگلا انسان نہیں تھا۔ وہ جو دل میں رکھتا تھا وہی زبان پر رکھتا تھا۔ وہ اس سے سچی محبت کرتا تھا، سارم کی طرح اسے دھوکے میں نہیں رکھ رہا تھا۔ سارم کے ساتھ کھڑی عروہ ایک مکمل کپل تھے۔ معصومہ کو اپنے آپ پر غصہ آیا۔ اگر یہ سب کچھ سچ ہوتا تو کیا وہ عروہ کا گھر برباد کر دیتی؟ اس نے جلدی سے نظریں پھیر کر شارف کی طرف دیکھا، جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ معصومہ نے ساری سوچیں ذہن سے جھٹک کر رسم ادا کی، پھر مسکرا کر شارف کی طرف دیکھا، جو اس کی نقل کر کے رسم ادا کر رہا تھا۔ کاپی کیٹ، وہ بڑبڑا کر اٹھی تو شارف بھی اٹھ گیا۔ رسم ادا کر کے سارم عروہ کو لے کر چلا گیا، جبکہ وہ سب اب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ لیلا کا پردہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ رسمیں ساتھ ہو رہی تھیں جس پر اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ لیلا یار موڈ ٹھیک کرو نا، ہم ایک ہی گھر میں رہ کر چھپ تو نہیں سکتے۔ خضر اسے سمجھانے لگا۔ بالکل نہیں، نکاح کے وقت دیکھنا تھا ہم نے ایک دوسرے کو، لیکن تم نے سب کچھ خراب کر دیا، اب مجھ سے بات مت کرو۔ وہ غصے سے منہ پھیر گئی۔ لیلا تمہیں دکھ اس بات کا ہے رسم سے پہلے خضر نے تمہیں دیکھ لیا یا خضر نے تمہیں دیکھ لیا؟ شارف نے شرارت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے خضر کو اپنے آگے پیچھے لگے دیکھ کر تم کافی انجوائے کر رہی تھی۔ یہ تو تمہیں دیکھنے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے یہی ریزن ہے تمہارا موڈ آف ہونے کا۔ ابھی تمہارا ارادہ ہمارے دولہے کو مزید تنگ کرنے کا تھا، جو فیل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے تمہارا موڈ آف ہے۔ شارف نے اس کا راز کھولا۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیلا نے بوکھلا کر کہا۔ ہاں جیسے ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں، لیکن اگر تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں، شارف نے شرارت سے کہا۔ سب ملے ہوئے ہو تم، لگتا ہے دلہن والی میں صرف اکیلی ہی ہوں، تم سب تو اس کے ساتھ ہو۔ صبح میں اکیلی بیٹھی ہوں گی اور تم سب بارات لے کے آؤ گے، دیکھ لینا تم۔ لیلا نے منہ بسور کر کہا۔ نہیں لیلا،
میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معصومہ جھٹ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، اور میں بھی۔ دیکھنا تم ہم ان لڑکے والوں کی کیسے بینڈ بجاتے ہیں۔ یارم اس کی دوسری طرف آ کر بیٹھا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ سب لوگ سونے کے لیے جا چکے تھے، جبکہ روح ایک نظر سارے انتظامات پر ڈال رہی تھی، کیونکہ کل نکاح تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی قسم کی بھی گڑبڑ ہو۔ جب اس نے باہر اکیلے کھڑے خضر کو دیکھا، او دھولا میاں سو جائیں ورنہ صبح روپ نہیں چڑھے گا، وہ شرارت سے کہتی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ خضر کو پریشان دیکھ کر سیریس ہو گئی۔ کیا ہوا خضر بھائی، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ نہیں، بس اپنی فیملی کو یاد کر رہا تھا، خضر نے کہا۔ آپ کی فیملی؟ کہاں ہے آپ کی فیملی؟ روح نے پوچھا۔ تم ہو میری فیملی، خضر نے مسکرا کر کہا، تو وہ بھی مسکرائی۔ میں تو ہوں ہی خضر بھائی، لیکن میرے علاوہ اور کون ہے یہ بتائیں، وہ پوچھنے لگی۔ میری فیملی میں اب کوئی نہیں ہے روح، میرے ماں باپ تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرے چاچا نے میری بہن کی شادی ایسے شخص سے کر دی جو پہلے سے شادی شدہ تھا، اور مجھے بھی میری بہن کے ساتھ بیچ دیا گیا کہ بعد میں جائیداد میں ہمیں کوئی حصہ نہ دینا پڑے۔ وہ آدمی دن رات میری بہن کو مارتا پیٹتا۔ میں اس وقت بچہ تھا روح، کچھ نہیں کر سکتا تھا، اتنا بے بس کہ اپنی بہن کو مار کھاتے دیکھ کر صرف رو سکتا تھا۔ عمر کم اور وقت پہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے میری بہن کے ہاں بچہ ہوتے ہی وہ مر گئی، اور پھر مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میں بھاگ کر یہاں آ گیا، خضر نے کہا۔ تو پھر اس کے بچے کا کیا ہوا بھائی، وہ پوچھنے لگی، جبکہ اس کے جواب میں خضر کچھ بھی نہیں بول پایا۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پایا تھا کہ وہ بچہ روح ہے اور کوئی نہیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یارم اچانک اس کے پیچھے سے بولا۔ میں خضر بھائی سے باتیں کر رہی تھی۔ دلہے میاں تم بھی سو جاؤ، باقی باتیں بعد میں کر لینا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں پڑ چکا تھا، تبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا دلاسا دیتے ہوئے انداز میں بولا، اور روح کو اندر لے گیا، جبکہ خضر کتنی ہی دیر وہاں کھڑا رہا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس کی بہن بستر پر سسک سسک کے مر گئی اور اس شخص کے کان میں جوں تک نہ رینگی۔ وہ کیوں اتنا بے بس تھا کہ اسے بچا نہ پایا؟ وہ شخص اسے اپنی پہلی بیوی کے گھر لے گیا تھا، جو اسے دن رات مارتی پیٹتی تھی، کھانا نہ دیتی، نوکروں کی طرح دن رات کام کرواتی، اور شام کے سائے گہرے ہوتے ہی اسے گھر سے باہر بٹھا دیتی۔ وہ ساری رات سردی میں روتا رہتا، بس ایک بار روح سے ملنے کی خواہش کرتا، لیکن وہ ظالم عورت اسے روح کے پاس بھی نہ بھٹکنے دیتی۔ پھر اس نے ایک دن سوچا، کیوں نہ وہ یہاں سے کہیں دور چلا جائے، پیسے کمائے، اور پھر روح کو اپنے ساتھ لے کر ایک الگ گھر بنائے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اس نے پیسے تو کما لیے، لیکن اپنی روح کے سامنے نظر اٹھا کر جینے کے قابل نہ رہا۔ وہ کیسے اسے کہتا کہ وہ ایک قاتل ہے؟ ہاں، وہ روح کو کبھی یہ بات نہیں بتا پایا کہ اس کا ماموں ایک قاتل ہے۔ بے شک اس نے کبھی کسی معصوم کی جان نہیں لی تھی،
لیکن کسی بے گناہ کو اپنا نشانہ نہیں بنایا تھا، لیکن قانون کی نظروں میں وہ ایک قاتل ہی تھا، اور روح کی نظروں میں خود کو قاتل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یارم نے شادی کے تحفے میں خضر کو بہت خوبصورت فلیٹ دیا تھا، جس میں شادی کے بعد لیلا اور خضر رہنے والے تھے۔ خضر کی بارات وہاں سے چلی گئی، جبکہ لیلا کو یارم کے گھر سے رخصت کرنے والے تھے۔ بارات کے آتے ہی معصومہ نے ایک اچھی بہن ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے انہیں ویلکم کیا۔ سارم اور عروہ ان کی چھوٹی سی بارات میں شامل تھے۔ رکیں خضر بھائی، آپ اس طرح سے اندر نہیں آ سکتے، ابھی تو ہم نے دودھ پلائی کی رسم کرنی ہے۔ معصومہ کو اسے ایسے اندر لے جاتے دیکھ کر روح میدان میں کودی۔ ارے ہاں، وہ تو میں بھول ہی گئی، دودھ پلائی کی رسم بھی تو ہونی ہے ابھی۔ معصومہ نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کچن کی طرف دوڑ لگا دی اور فوراً دودھ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ خضر بھائی، رسم کچھ یوں ہے کہ پہلے آپ کو اپنی جیب ہلکی کرتے ہوئے اس تھالی میں پیسے رکھنے ہوں گے، پھر یہ دودھ کا گلاس آپ کا۔ روح نے رسم بتائی۔ روح، تم ہماری سائڈ پہ ہو، شارف نے یاد دلایا، جسے روح اگنور کر گئی۔ مجھے بالکل پیاس نہیں لگی روح، مجھے یہ دودھ نہیں چاہیے۔ خضر نے ہری جھنڈی دکھائی۔ ارے ایسے کیسے نہیں چاہیے، دودھ تو آپ کو پینا ہی پڑے گا۔ روح نے فوراً گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا، جس کی وجہ سے خضر کو بعد میں جیب ہلکی کرنی پڑی۔ خضر کو لا کر ہال میں بٹھایا گیا، جہاں مولوی اور گواہ بیٹھے تھے۔ ان کے آنے کے فوراً بعد ہی نکاح شروع ہو گیا۔ لیلا کو پردے کے پیچھے رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پایا۔ پردے کے پیچھے سے بھی وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ برائڈل ڈریس میں نہیں ہے۔ اس نے بہت ہلکے کام والا ڈریس پہنا تھا، جو بہت منتیں کرنے کے بعد روح اس کے لیے لائی تھی، کیونکہ شادی والے لہنگے میں تو اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر روح اس کے لیے ایک سمپل ڈریس لانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ لیکن وہ اتنا بھی سمپل نہ تھا، وہ اتنا بھی ہیوی نہ تھا کہ لیلا اسے پہن نہ سکے۔ نکاح کی رسم بہت سادگی سے کی گئی، اور پھر اس رسم کے بعد لیلا کو باہر اسٹیج پر بٹھایا گیا، اور یہاں بھی خضر جانتا تھا کہ اس کی جیب میں کچھ نہیں بچے گا۔ دلہا ہونا بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ اس نے لیلا کی ایک طرف روح اور دوسری طرف معصومہ کو دیکھ کر کہا، اور اب آپ پر بھی یہ عذاب نازل ہو چکا ہے، چلیں اپنی جیب خالی کریں، ورنہ آپ کو ہم یہاں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ معصومہ نے کہا، ہم ایک پیسہ نہیں دیں گے، فوراً اٹھو یہاں سے۔ یارم اب خضر کے ٹیم میں آ کر بولا، ارے یہ کیا بات ہوئی، ایسے نہیں ہوتا، یہ رسم ہے، چلیں فوراً سے نکالیں پیسے، ورنہ ہم آپ کو اپنی دلہن نہیں دیں گے۔ روح نے کہا، تم اپنی دلہن رکھو اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے۔ یارم مکمل لڑائی کے موڈ میں بولا، جس پر خضر پریشان ہو گیا۔ اس کا بس چلے تو بارات ہی واپس لے جائے۔ تجھے نہیں چاہیے، مجھے میری دلہن چاہیے، یہ لو۔ خضر نے فوراً جیب سے ایک گڈی نوٹوں کی نکال کر ان کی طرف بڑھائی، جو ان دونوں نے خوشی خوشی تھام لی۔
روح کھانے پینے کا انتظام کرنے لگی جب سارم اٹھ کر اس کے پیچھے گیا۔ یارم نے اس طرح اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ جا رہا تھا جب اچانک کسی نے اسے زوردار دھکا دیا، دھکا دے کر پیچھے کی طرف گھسیٹا۔ تم سیدھی طرح سے کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی سارم؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تمہاری وجہ سے ان ہاتھوں سے میں نے اپنی روح کو تکلیف دی۔ تمہاری وجہ سے، تمہارے ان طلاق کے کاغذات کی وجہ سے جو تم لے کے آئے تھے، جس کی سزا میں نے اسے دی۔ میں اس سے اس حد تک شرمندہ ہوں کہ معافی تک نہیں مانگ پایا اس سے۔ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہمارا پیچھا، ہاں؟ وہ اسے لگاتار مارتے ہوئے بول رہا تھا۔ یارم، میں روح سے پوچھنے جا رہا تھا کہ سارم ابھی بول ہی رہا تھا کہ یارم نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ اپنی زبان سے میری بیوی کا نام بھی نہیں لینا۔ دوست بن کر آئے ہو اس شادی میں، دوست بن کر ہی رہو۔ یارم، کاظمی کی دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ سارم اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور پھینک کر بولا اور بنا اس کی طرف دیکھے روح کے پاس کچن میں چلا گیا۔